اقبال صاحب دی بڑی محبت آئی انہوں نے دعوت دیتی ہے تے او حاضر تھی گن بہت جلدی میں تھا کجھے رہنا انہاں کو میں محکتے سڑے ساں انہاں دے کل پہلے سارے علاقے دے مفتی صاحب محترم جناب مفتی محمد جمیل صاحب نوجوان عالم دین ہن اللہ انہاں دے علم عمل برکت عطا فرماوے میں انہاں دے خدمت دے اندر گزارش کرے ساں کہ وہ محکتے تشریف گھیناویں اور اپنے مخصوص انداز دے اندر بیان فرماویں مفتی محمد جمیل صاحب الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم سامعین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہر سال سالانہ ایک عظیم الشان محفل کا انعقاد ہوتا ہے اور اس سال بھی الحمدللہ اس عظیم الشان محفل کا آغاز ہے 15 اکتوبر بروز اتوار 2023 ویسے تو یہاں یہ محفل کا انعقاد دوسرے مہمانوں کے لیے ہوا ہم تو چونکہ میزبان ہیں اصل میں خطاب تو ان لوگوں نے آپ سے کرنا ہے بس دل کے اندر ایک تمنا اور آرزو پیدا ہوئی کہ چند باتیں آپ کے سامنے ہم بھی عرض کر دیں اس محفل کا عنوان ذکر مصطفیٰ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہے اور وہ عظمت شہداء اسلام ذکر مصطفیٰ نبی کی تعریف نبی کی عظمت نبی کی شان نبی کا ذکر اگر کسی نے کما حقہ بیان کیا ہے تو وہ صرف میرے اللہ کی ذات ہے کوئی پیر کوئی فقیر کوئی مولوی کوئی محدث کوئی فقیر کوئی کتب کوئی ابدال کوئی غوث کسی نے بھی کوئی مورخ کوئی سیرت نگار کسی نے بھی میرے نبی کی کما حقہ تعریف نہیں کی اور نہ کل قیامت تک کوئی کر سکتا ہے میرے نبی کی اگر کسی نے کما حقہ تعریف بیان کی ہے تو وہ صرف میرے اللہ نے بیان کی ہے حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے اس نے نبی کی تعریف اور سیرت لکھنی شروع کی زندگی کا کافی عرصہ بیت گیا نبی کی تعریف لکھتے رہے نبی کی شان لکھتے رہے نبی کی عظمت لکھتے رہے نبی کا ذکر لکھتے رہے نبی کی سیرت لکھتے رہے لیکن آخر میں اس نے چند جملے لکھے حافظ شیرازی صاحب لکھتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر اے حسینوں کے حسین اے جمیلوں کے جمیل اے انسانیت کے سردار من وجہک المنیر لقد نور القمر یوں لگتا ہے کہ آسمان کے چاند نے بھی تیرے چہرے سے روشنی ادھار سے مانگی ہے اور آخر میں لکھتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ اے اللہ کے محبوب میں زندگی بھر آپ کی تعریف لکھتا رہا آپ کی عظمت لکھتا رہا
آپ کی شان بیان کرتا رہا، لیکن جس طرح آپ کا حق تھا وہ میں حق ادا نہیں کر سکا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حافظ شیرازی صاحب، اللہ آپ کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، اللہ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ تو ایک حافظ شیرازی ہیں، میں کہتا ہوں آپ جیسے لاکھوں حافظ شیرازی مل جائیں، میرا اللہ کل قیامت کے دن تک ان کو اپنے محبوب کی تعریف لکھنے کی مہلت دے دے، وہ میرے نبی کی تعریف لکھتے جائیں، اللہ ان کو ہمت دے دے، اللہ ان کو جرت دے دے۔ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میرے پیارے پیغمبر کے نام کی میم تو کیا، میرے پیغمبر کی جوتی سے لگی مٹی کی بھی تعریف نہیں کر سکتے۔ کیسے کر سکتے ہیں میرے پیغمبر کی تعریف؟ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے لغت کے امام ہیں، علماء جانتے ہیں، وہ لغت میں ناموں کا ترجمہ کیا کرتے تھے۔ اس نے جو میرے نبی کے نام کا جو ترجمہ کیا ہے نا، کیا ترجمہ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں نبی کی ذات تو بہت اعلیٰ، نبی کی شخصیت تو بہت اعلیٰ، نبی کی ذات تو بہت عرفہ، نبی کی ذات تو اکمل، کامل، مکمل، طیب، اطیب، مطہر۔ نبی کا جو نام کا معنی ہے نا وہی سب کچھ ہے۔ اس نے انہی کا ترجمہ علماء جانتے ہیں، محمد اس کا نام کا معنی یہ ہے الذی اجتمعت فیہ خصال المحمودہ۔ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء کی صفات کو، سارے انبیاء کے کمالات کو، سارے انبیاء کے حسن و جمال کو، سارے انبیاء کے حسن اخلاق کو، سارے انبیاء کے معجزات کو، سارے انبیاء کے کمالات کو میرے اللہ نے ایک جگہ جمع کر دیا، پھر اس مجموعے پر میرے رب نے جو نام رکھا اسے محمد کہتے ہیں۔ میرے نبی کی تعریف اور عظمت اور شان کہاں کوئی بیان کر سکتا ہے جسے میرا اللہ بیان فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کیا تیرے لیے تیرے ذکر کو۔ یہ جو لگا ہے نا، اس نے جو مزہ اور کیف اور سرور بھرا ہے نا، یہ صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، تو فرش پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے، تو فرش پہ کھڑے ہو کے یوں کہتے ہو اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک۔ تو میرے اللہ نے بیان فرمایا اے میرے محبوب تو کہتا ہے ساری تعریفیں تیرے لیے، میں اللہ فرش پہ یوں کہتا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سارا ذکر تیرے لیے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے نبی کی شان اور عظمت بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عرفہ، اس کو کوئی اس دھرتی پہ انسان نہیں ہے کوئی جو میرے نبی کی تعریف کما حق ہو ادا کر سکے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر تو وہ ہیں چہرہ آسمان کی طرف اٹھائیں، رب قبلہ تبدیل کر کے رکھ دے، مکہ کی گلیوں میں چلے، رب مکہ کی گلیوں کی قسمیں اٹھائیں، جسے میرا اللہ یاسین کہے، جسے میرا اللہ طٰہٰ کہے، جسے میرا اللہ یا ایھا المزمل کا لقب دے، جسے میرا اللہ یا ایھا المدثر کا لقب دے، جسے میرا اللہ والضحیٰ کے چہرے والا کہے، جسے میرا اللہ واللیل کی زلفوں والا کہے، اس کی کون تعریف کر سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر تو وہ ہیں۔ محترم سامعین کرام، بہت مختصر وقت مجھے دیا گیا، چند منٹوں کے اندر بات کو مکمل کروں گا، خصوصی توجہ۔ میرے اور آپ کے پیغمبر تو وہ ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے چاند کی طرف انگلی کی، میرے رب نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے حضرت علی کی آنکھ پہ ہاتھ رکھا، میرے اللہ نے حضرت علی کو شفا دے دی۔ میرے اور آپ کے پیغمبر تو وہ ہیں کہ پانی کے پیالے میں انگلیاں ڈالی، اللہ نے ہاتھوں سے
سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر تو وہ ہیں کہ معبد کی بکری کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا تو اللہ نے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر تو وہ ہیں جسے اللہ نے اتنی عظمت بیان کی، جتنی اللہ نے اتنی عظمت بھی عزت دی، جسے اللہ نے اتنی عظمت دی، جسے اللہ نے اتنی شان دی کہ میرے اللہ یوں کہتے ہیں کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ میرے محترم دوستو، ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کا ذکر بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس عنوان کا دوسرا جز وہ عظمت شہداء اسلام تھا، اس عنوان سے بھی آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جب بھی اہل باطل کے خلاف جہاد ہوا، چاہے وہ اسلحے اور تلوار کے ذریعے سے ہوا، چاہے وہ تقریر اور تصنیف کے ذریعے سے ہوا، چاہے وہ تحریر کے ذریعے سے ہوا، یا پھر اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کی خاطر شہادت کا مقام و مرتبہ حاصل ہو، رب کعبہ کی قسم سب سے آگے اللہ پاک نے علماء دیوبند کو رکھا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں دیوبند کی، سب سے آگے اللہ نے علماء دیوبند کو رکھا۔ شہادت کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ شہادت تو وہ ہے جس کی میرے نبی تمنا کرتے نظر آتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک۔ شہادت تو وہ ہے جس کی تمنا میرے نبی کی صحابہ کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھ رہا تھا، حضرت عبداللہ کے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ کل جنگ کا دن ہے، یا اللہ دشمن سے مقابلہ ہو، سخت دشمن ہو، وہ مجھ پہ وار کرے، میں اس پہ وار کروں، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، یا اللہ پھر وہ مجھے تیرے راہ میں شہید کر دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور کل قیامت کے دن یا اللہ جب تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تو نے میرے لئے کیا کیا، تو میں اس وقت اپنے جسم کے ٹکڑے یا اللہ تیرے سامنے پیش کر دوں۔ یہ تو میرے نبی کی دعا، شہادت کی دعا مانگنا میرے نبی کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ کوئی عام موت، مرنے کے بعد شہید کو زندگی دی جاتی ہے، مرنے کے بعد شہید کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد شہید کی موت، شہید کی روح جنت کے اندر سبز پرندوں کے پیٹوں میں جنت کی سیر کرتی پھرتی نظر آتی ہے۔ شہید کی روح جنت کی نعمتیں اور میوے کھاتی ہے، شہید کی روح کو وہاں پہ راحتیں دی جاتی ہیں۔ ہاں، ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اہل جنت میں سے لایا جائے گا، شہید ہوگا، اللہ اس سے پوچھیں گے اے میرا بندہ آپ بتائیں نا آپ نے اپنے مقام و مرتبہ کو کیسے پایا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ بڑی اچھی جگہ ہے، بڑا ہی بہترین ہے، یا اللہ میں نے بہت اچھا پایا۔ اللہ عرض کریں، اللہ فرمائیں گے اے میرا بندہ اور کیا چاہتا ہے، اور تمنا کر، اور خواہش کر، اور کیا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ ساری خواہشیں پوری ہو گئیں، سب کچھ مل چکا، لیکن وہ مزہ، وہ لطف، وہ کیف، وہ سرور ابھی تک یاد آتا ہے۔ اے میرا بندہ بتانا وہ کون سا مزہ تھا، وہ کون سا لطف تھا، وہ کون سا کیف تھا، وہ کون سا سرور تھا جو ابھی بھی تجھے یاد آتا ہے؟ یا اللہ جب میں نے دنیا میں تیرے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، اس وقت جو مجھے مزہ محسوس ہوا تھا، اس وقت جو میں نے کیف محسوس کیا تھا، اس وقت جو مجھے لطف آیا تھا، وہ بڑا یاد آتا ہے۔ یا اللہ ایک بار دنیا میں لٹا دے، یا اللہ ایک بار دنیا میں لٹا دے، میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار نہیں، 10 بار آپ کی راہ میں پھر سے شہید کیا جاؤں، اور پھر سے وہ مزہ، پھر سے وہ لطف، پھر سے وہ کیف، پھر سے وہ سرور حاصل کر سکتے۔ میرے محترم دوستو، شہادت کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ ہمارے علاقے کے مفتی قیصر فاروق شہید رحمت اللہ علیہ ہمارے اپنے بڑے تھے، بدقسمتی سے ہم ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کل قیامت کے دن ان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور آپ سب حضرات کے دل میں بھی شہادت کی تمنا ہونی چاہیے۔ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے بھی شہادت کی موت نصیب فرما، اور آپ حضرات بھی شہادت کی تمنا کرے۔ جس کے دل میں یہ تمنا ہے وہ ہاتھ بلند کر کے کہے یا اللہ مجھے بھی اپنے راستے میں
جنت میں شہادت نصیب فرما یا اللہ مجھے بھی اپنے راستے میں جان کٹوانے کی توفیق نصیب فرما اس لیے تو جھنگ کے شعر نے کہا کیا خوب کہا تھا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مسمر ہے جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا وآخر دعوانا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت صحابہ نعرہ تکبیر